بیلی فیٹ سب سے مشکل فیٹ ہے جس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بھی بیلی فیٹ کے مسئلے سے پریشان ہیں اور آپ کی ساری باڈی کا جو وزن ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بیلی فیٹ ختم نہیں ہوتا؟ یہ ویڈیو آج اسی سلسلے میں ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فیصل سید، ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ، اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو بہت خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ ہم پہلے بھی کچھ باتیں کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ ٹاپک بہت واسٹ ہوتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے جس کے اوپر بات کی جا سکے، اس لیے پھر کچھ ٹاپکس ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں ایک ہے بیلی فیٹ۔ بیلی فیٹ یعنی کہ پیٹ کے ارد گرد کا جو سا ہمارا فیٹ ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم ڈائٹ اچھی کرتے ہیں، ہم ساتھ کوئی نہ کوئی سپلیمنٹس لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا اوور آل باڈی کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، فیٹ بھی کم ہوتا ہے، لیکن یہ بیلی فیٹ جو ہے یہ نہیں جاتا، اور پھر جس وقت اوور آل باڈی کا ہمارا فیٹ کم ہوتا ہے تو پھر یہ مزید نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اس کے لیے ٹپس تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، ٹرکس بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جس کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو ہمارا بیلی فیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ بیلی فیٹ یا بٹکس کے اوپر جو فیٹ ہوتا ہے، یا پھر یہ بازوں پہ یا یہ شولڈرز کی بیک سائڈ پہ جو فیٹ ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اسٹیبن ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ مشکل سے جاتا ہے۔ باقی ٹانگوں پہ فیٹ ہے یا ہمارے باقی بازو پر ہے، جسم کے اور حصوں پر فیٹ ہے، اس کو ہم جلدی ڈیزولو کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشکل ہے ڈیزولو کرنا وہ بیلی فیٹ ہے۔ اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ فیٹ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہاں پہ مسلز بھی ایسے ہوتے ہیں جو پھر لٹک جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو سنبھالنا تھوڑا سا ٹرکی ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ پراپر بیلی فیٹ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں رادر، اور اس کو ہم بہتر ہوگا کہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں۔ پہلی کیٹیگری ایسی ہے جس میں ہمارے اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہیں ہماری ڈائٹ کی غلطیاں۔ تو سب سے پہلی جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہماری ڈائٹ ڈس آرڈرز کی وجہ سے بیلی فیٹ بڑھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمیں جتنے کھانے کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے ہم اس سے زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اور اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ خود اپنے گھر میں بھی نوٹس کریں تو ابھی ایک میل سے فارغ ہوتے ہیں تو اگلے میل کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتہ کیا، لنچ کیا، شام کی چائے، پھر رات کا کھانا، پھر لیٹ نائٹ کھانا، پھر کوئی پارٹیز ہیں، ڈنرز ہیں یا بزنس میٹنگز ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، یا آپ آئی ٹی پہ میٹنگز کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری ہماری آ جاتی ہے بیڈ ڈائٹ ہیبٹس کی وجہ سے۔ اب بیڈ ڈائٹ ہیبٹس جو سی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی پنپتی ہیں، آہستہ آہستہ ہی باڈی میں فیٹ جمع کرتی ہیں، اور پھر اتنی ہی آہستہ ہی واپس بھی جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا آپ کو ٹائم لگا ہے ان فیٹس کو ڈپازٹ کرنے میں، اس کا کم سے کم آدھا ٹائم تو دیجئے کہ یہ ختم ہو۔ ہماری پاس جو کلائنٹس آتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس بیلی فیٹ جو ہے وہ دنوں میں ختم ہو جائے۔ بیلی فیٹ دنوں میں ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنا لائف اسٹائل بہتر نہیں کرتے، لائف اسٹائل چینج نہیں کرتے، اچھی ڈائٹ کی طرف نہیں آتے، اور ہیلدی ڈائٹ کی طرف نہیں آتے۔ ہم نے اتنا کھانا ہے جتنی ہماری باڈی کو ضرورت ہے، ہم نے اتنا نہیں کھانا جو اوور ایٹنگ کے زمرے میں آتی ہے، ہم نے وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی جس سے فیٹ بڑھتا ہے، یعنی کہ جنک فوڈ ہو گیا، پروسیسڈ فوڈ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جتنا بھی فروزن فوڈ ہے وہ ہو گیا۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے اپنی ڈائٹ سے نکال کے باہر رکھ لینا ہے، سائڈ پہ رکھ دینا ہے اس کو، اور صرف ہیلدی ڈائٹ لینی ہے۔ رائٹ ڈائٹ، کلین ڈائٹ، یہ ورڈ یاد رکھا کیجئے۔ جو ورڈ ہم بتا رہے ہوتے ہیں ان ورڈز کو یاد رکھیں، یہ کی ورڈز ہوتے ہیں، اور ان کو جب آپ یاد رکھیں گے تو جب بھی آپ جو بھی چیز کھائیں گے آپ اس کو اس کے پیرامیٹر کے اوپر دیکھ لیں گے کہ یہ رائٹ ڈائٹ ہے کہ نہیں، یہ کلین ڈائٹ ہے کہ نہیں،
ایک اور چیز میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ سے کہ ریجنل کھائیے اور سیزنل کھائیے. تو یہ سب جو چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہیں یہ اپنے اندر پوری ایک فلسفی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. تو پہلی غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں, ہم بسیار خوری کی طرف جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اگلا اس پہ سونے پہ سہاگا کیا کر رہے ہیں کہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں, چاہے کلاس رومس میں بچے ہیں, چاہے بڑے آفیسز میں ہیں. اب ایک اور جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ورک ایٹ ہوم کا, تو وہ بھی آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے آپ کی جو موبلٹی ہے وہ بہت ہی ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیے. دوسرا یہ کہ ڈائٹ کو کنٹرول کیجئے, صرف اتنا کھائیے جتنی آپ کو ضرورت ہے. یا پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ کھا جاتے ہیں تو پھر سیدھا آ جائیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر. اس کے اوپر میری ایک پوری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ, وہ بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. اس میں بھی آپ کو بہت اچھی گائیڈ لائنس مل جائیں گی. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈپازٹس ہوتے ہیں, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں باڈی ان ڈپازٹس کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کا بریکٹ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں, کم سے کم 12 کا تو رکھیے, 16 کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں کہ 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا, باقی ٹائم میں آپ نے کھانا ہے وہ بھی ہیلدی کھانا ہے, سوچ سمجھ کے کھانا ہے. کتنا کھانا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بھی مل جائے گا. یہاں پہ میں آپ کو صرف بیلی فیٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 سے 3 دن باقاعدہ روزہ رکھ لیجئے, جس کو ہم مسلمان تو پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں. ویکلی بھی رکھا جا سکتا ہے, منتھلی بھی رکھے جا سکتے ہیں روزے. تو آپ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ریلیجن ہیں, کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, جتنے بھی ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں روزے کو, فاسٹنگ کو اپنی مذہبی رسومات میں ضرور شامل رکھتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جو بڑے تھے ان سب کو پتہ تھا کہ ہماری باڈی کو بہرحال بریک چاہیے, ہمارے اسٹمک کو بریک چاہیے, ہمارے سسٹم کو بریک چاہیے. جب یہ بریک ملتا ہے تو پھر ہمارا سسٹم رینیو ہوتا ہے, دوبارہ سے ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو چیز ہم جو خوراک استعمال کرتے ہیں اس کو بہتر انداز میں باڈی ایبسارب کرتی ہے. تو یہ کلیہ یاد رکھیے. اس کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بیڈ ہیبٹ, ڈائٹری ہیبٹ کے لیے جو ہمارا بیلی فیٹ ہے, اس میں ہم نے کم کھانا ہے, اچھا کھانا ہے, نیٹ کھانا ہے, کلین کھانا ہے. دوسرا یہ کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ آ جائیے, وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2 روزے رکھ لیجئے صبح سے شام تک کے. وہ سب سے بیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے 2 دن کچھ نہیں کھایا, پھر رات کو آپ نے ہلکی پھلکی غذا کھائی اور پھر پوری رات آپ نے کچھ نہیں کھایا, تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اپنی ڈائٹ میں جو اچھی غذائیں ہیں ان کا استعمال ضرور کیجئے. سیزن کی جو بھی سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, ان سب کا استعمال کرنا ہے آپ نے. ہیلدی ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ لیجئے. دوسری جو ہمارے پاس کیٹیگری بن سکتی ہے وہ ہے جینیٹکس کی, جینز کے اوپر جو ہیں. ہمارے آس پاس آپ دیکھیے کچھ فیملیز ہوتی ہیں کہ ان میں موٹاپا پوری فیملی میں ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے ذرا دبلے پتلے سے ہوتے ہیں لیکن پیٹ ان کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ فیملی میں بھی چیز چل رہی ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل ہوتا ہے جینز کو ٹیمپر کرنا, یا جینز کو تو آپ چھیڑ خانی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی باقیوں کے مقابلے میں ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے. ایکسٹرا محنت کر کے آپ ٹارگٹ ضرور اچیو کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک عام شخص کو اگر 3 مہینے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے لگیں اپنا بیلی فیٹ ختم کرنے کے لیے, لیکن بہرحال آپ کر سکیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر فیملی میں چیز چلی آ رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہ کر سکیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو ضرور کہیں نہ کہیں ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے, اپنی سمجھداری سے, اور کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کی مدد سے. چاہے وہ کنسلٹنٹ آپ کا ڈائٹیشین ہو, نیوٹریشنسٹ ہو, ہیلتھ اینڈ بیوٹی کنسلٹنٹ ہو, جو بھی ہے, آپ نے اس کی گائیڈ لائنس لے کے ضرور اپنا ایک پراپر ڈائٹ پلان بنوانا ہے.
اپنا بلکہ ایک لائف اسٹائل بنوانا ہے. ڈائٹ پلان کو بھی سائڈ پہ کر دیتا ہوں. آپ نے ایک پراپر لائف اسٹائل بنوانا ہے اور اس لائف اسٹائل کو آپ نے فالو کرنا ہے. جس دن آپ نے یہ لائف اسٹائل فالو کرنا شروع کر دیا تو جینیٹکس میں بھی اگر آپ کی کوئی چیز ہے تو آپ اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز زیادہ کرنی پڑے گی, آپ کو ڈائٹ کے اوپر مزید فوکس کرنا پڑے گا, آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائزز یا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی جس میں ہر ایکٹیویٹی میں, ہر ایکسرسائز میں بیلی فیٹ, بیلی کا جو حصہ ہے آپ کا, جو یہ پیٹ کا حصہ ہے, یہ وہ کہیں نہ کہیں اس ایکسرسائز میں انوالو رہے. تو صرف آپ اگر بیلی فیٹ کو یا بیلی ایریا کو ٹارگٹ کر کے ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو شاید آپ کے لیے مشکل ہوگا, بور بھی ہو جاتا ہے آدمی. تو آپ نے لائف اسٹائل ایسا کرنا ہے. اس میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند کیا رہ سکتا ہے؟ سائیکلنگ بہت اچھی رہ سکتی ہے, سوئمنگ بہت اچھی رہ سکتی ہے. سوئمنگ اور سائیکلنگ نہیں کر سکتے تو واک تو یقینی طور پہ آپ کر سکتے ہیں. واک اور جاگنگ یہ کر سکتے ہیں. کارڈیو ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. ڈائٹ کے ساتھ اگر آپ ان سب چیزوں کو فالو کریں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. دوسرا یہ کوشش کیجئے کہ بیٹھنے کی عادت کو کم سے کم کیجئے. آپ اپنے چھوٹے موٹے کام خود چل پھر کے کیجئے تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے. ہارمونل امبیلنس مردوں میں بھی ہو سکتا ہے, خواتین میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن خواتین میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. اس میں پھر پی سی اوز بھی آ جاتے ہیں اور مختلف اور طرح کی پرابلمس بھی آ جاتی ہیں. یہ سب بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے لائف اسٹائل سے ہی ریلیٹڈ ہے, ہمارے ڈائٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کے لیے تھوڑا سا ایک چیز ٹارگیٹڈ ہو جائے گی کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ہارمون امبیلنس ہیں, وہ ہارمون امبیلنس آپ کے ٹیسٹوسٹیرون بھی ہو سکتا ہے, ایسٹروجن بھی ہو سکتا ہے, تھائرائڈ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہارمون جو ان سے ہے وہ اگر بیلنس میں نہیں ہے تو آپ کو یہ سارے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے آپ اپنی فائنڈنگز کریں, ڈاکٹر سے ملیں, ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مجھے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے ان پرابلمس کے لیے. جب وہ آپ کو ٹیسٹ بتا دیں وہ ٹیسٹ کروائیے, ان فائنڈنگز کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر اپنا ہارمونز کا علاج کروائیے. جیسے ہی آپ ہارمونز کا علاج کروائیں گے اور آپ کے ہارمونز بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کی باڈی جو سی ہے وہ شیپ اپ ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے پاس اکثر لوگوں کے پاس انفارمیشن تو بہت زیادہ آ گئی ہے, کیونکہ آپ یوٹیوب کھولیں, آپ ایک چیز کو بیلی فیٹ کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ہزاروں چیزیں آ جائیں گی. تو انفارمیشن تو بہت زیادہ آ گئی ہے, نالج بہت کم ہے. انفارمیشن اور نالج میں بھی فرق ہے, یہ بھی اس کے اوپر تو ابھی فی الحال ہم بات نہیں کر رہے, لیکن انفارمیشن جو سی ہے وہ بہت زیادہ ہے, نالج بہت کم ہے. آپ کو اس نالج کا فائدہ اٹھانا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بیلی فیٹ کس وجہ سے ہے. آپ کے خراب لائف اسٹائل کی وجہ سے ہے, ڈائٹ کی وجہ سے ہے, آپ کی فیملی میں چل رہا ہے یعنی کہ جینز میں, جینیٹکس میں ہے, یا پھر آپ کو کوئی ہارمونل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آ رہا ہے. جس وقت آپ نے ان میں سے اپنی پرابلم کو ڈیٹیکٹ کر لیا, اس کو دیکھ لیا کہ یہ میرا اصل مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کے لیے آپ نے تردد شروع کر دیا, کوشش شروع کر دی, تو آپ کو ودن 4 to 6 months دیکھیں گے کہ کتنے زبردست ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کو مزید کسی سپلیمنٹس کی, مزید کسی فیٹ برنرز کی, مزید کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں بچے گی, بلکہ آپ کو خود بخود آپ کی باڈی جو سی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس ساری ویڈیو کی کنکلوژن اگر ہم نکالیں تو بیلی فیٹ کے جو ملٹیپل میں نے آپ کو ریزنز بتائے, ان ریزنز میں سے سب کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ایک چیز فوکس ہو رہی ہے, وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل. لائف اسٹائل میں ڈائٹ بھی آ رہی ہے, لائف اسٹائل میں آپ کا نیند پہ کا جو پیٹرن ہے یعنی سلیپنگ پیٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹریس لیول بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹریس بڑھتا ہے تو ہمارے جو ان سے وہ ہیں بیڈ ہارمونز ہیں وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں باڈی میں, اور وہ بھی آپ کی ہر چیز میں حائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی ڈائجسٹو سسٹم کو بھی خراب کرتے ہیں, آپ کے نروس سسٹم کو بھی خراب کرتے ہیں, اور اس سے بھی موٹاپا جو ان سے ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کتنا کھانا ہے, وہ ڈپریشن میں اور اسٹریس میں کھائے چلے جاتے ہیں, اور اس سے پھر آہستہ آہستہ ان کو یہ پرابلم آ جاتا ہے.
تو آپ نے اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرنا ہے، بہترین کرنا ہے۔ 2024 سے سٹارٹ ہوا ہے، اس سال کے لیے جہاں ہم نے بہت سارے اور چیزیں سوچی ہوں گی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے یہ کمانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ہیلدی کیسے رکھنا ہے، ہم نے بیماریوں سے دور کیسے رہنا ہے، ہمارے پاس جتنی انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کو عقل مندی کے ساتھ، نالج کے ساتھ ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں ہی آپ ایک خوبصورت باڈی کے مالک بن جائیں گے۔ جو ایک پھیلی ہوئی بے حیت باڈی تھی وہ یقینی طور پہ شیپ اپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود اپنے آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے اپنے اوپر محنت کی تو مجھے اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ضرور لاگو کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو ان سے بے انتہا فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔